كريم شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 قم للعبادة تلقى السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد۔ آج پارہ نمبر 7 کا آغاز کر رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اس پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے قسم کے کچھ مسائل بیان فرمائے ہیں۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، کہ اللہ رب العزت لغو قسموں میں ہمارا مواخذہ نہیں کرتے، ہماری پکڑ نہیں کرتے، اور جو قسمیں لغو نہیں ہوتی ان قسموں کے اوپر ہمارا مواخذہ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم احادیث کو اور قرآن پاک کی اس آیت کو ملائیں تو قسم کی کل 3 اقسام سامنے آتی ہیں۔ پہلی قسم جو یمین لغو ہے، لغو قسم۔ لغو قسم کیا ہے؟ کہ ایسی قسم جس میں بندے کا قسم کھانے کا ارادہ نہیں ہوتا، وہ صرف تکیہ کلام کی وجہ سے ایک عادت بنی ہوتی ہے، اللہ کی قسم یہ کام ہو گیا، اللہ کی قسم یہ ہو گیا، تو ہر بات پہ قسم کھاتا رہتا ہے وہ، لیکن در حقیقت قسم کھانا اس کا مقصد نہیں ہوتا، اپنی بات کو سچا ثابت کرنا مقصد نہیں ہوتا، وہ صرف عادت بنی ہوتی ہے۔ تو اس طرح عادتاً اگر کوئی بندہ قسم کھا لیتا ہے تو ایسی بات لغو قسم میں آتی ہے، اور لغو قسم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، نہ گناہ ہے نہ کفارہ ہے، لیکن اخلاقاً یہ عادت اچھی نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کو برا سمجھا جاتا ہے، تو اس عادت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ قسم کی دوسری صورت جھوٹی قسم۔ ویسے تو اپنے کسی معاملے کو سچا ثابت کرنے کے لیے اور اپنی سچائی کو بیان کرنے کے لیے قسم کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کوئی شخص ایسی چیز پر قسم کھاتا ہے جو در حقیقت نہیں ہے، یا ایسے کام پر قسم کھاتا ہے جو اس نے کیا لیکن وہ انکار کر رہا ہے، اس کام سے برات کے لیے وہ قسم کھا رہا ہے، تو ایسا بندہ یہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے، اور جھوٹی قسم کھانے والا بندہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہے۔ کبیرہ گناہوں میں یہ گناہ شمار ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا کا مال کمانے کے لیے یعنی کچھ فائدہ حاصل کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھاتا ہے تو کل قیامت والے دن وہ اللہ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے، تو اللہ غصے ہوں گے اس بندے سے جو دنیا میں جھوٹی قسمیں کھاتا ہے۔ تیسری قسم ہے یمین کی قسم کی۔ یمین منعقدہ، ایسی قسم جو منعقد ہونے والی ہے، یہ ایسی قسم جو آئندہ کسی کام کے لیے کھائی جاتی ہے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا۔ جب یہ قسم کھائی تو یہ قسم منعقد ہو گئی، اس کو پورا کرنا ضروری ہے، اور اگر کوئی شخص اس قسم کو پورا نہیں کر پاتا تو پھر وہ کفارہ ادا کرے گا۔ اب وہ قسم جو آئندہ وقت میں پوری کرنے کے لیے، کسی کام کو مکمل کرنے کے لیے انسان کھاتا ہے، اس قسم میں 3 چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ پہلی چیز کہ جس بات پر وہ قسم کھا رہا ہے، جس کام پر وہ قسم کھا رہا ہے، وہ کام جائز ہے، حلال ہے، بہتر بھی ہے، تو اس کام کو پورا کرنا ضروری ہے، اور اگر یہ شخص اس کام کو پورا نہیں کرتا تو پھر اس کے ذمے کفارہ ہوگا،
اور وہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص قسم کھاتا ہے، لیکن جب قسم پورا کرنے کا وقت آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کام کی بجائے اگر میں دوسرا کام کروں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، زیادہ نفع مند ہوگا۔ دونوں کام ہی جائز ہیں، دونوں ہی حلال ہیں، لیکن ایک کم نفع والا ہے اور ایک زیادہ نفع والا ہے، ایک ٹھیک ہے اور دوسرا زیادہ بہتر ہے۔ تو ایسی صورت میں دین اسلام کی طرف سے ہمیں اجازت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ شخص آسان، بہتر اور زیادہ نفع والا کام کر لے، اور جس کام پر اس نے قسم کھائی تھی وہ کام نہ کرے، تو اب کیونکہ قسم ٹوٹ چکی ہے تو قسم کا کفارہ ادا کرے گا۔ تیسری صورت کہ وہ کام جس پر قسم کھائی ہے کہ میں آئندہ یہ کام کروں گا، وہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہے، گناہ کا کام ہے، ناجائز کام ہے، تو ایسی صورتحال میں حکم یہ ہے کہ اس قسم کو پورا نہیں کرنا جو معصیت کی قسم ہے۔ اللہ کے گناہ، اللہ کی نافرمانی اور گناہ کی جو قسم کھائی جائے گی، اس قسم کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ تو اب یہاں بھی اس نے کیونکہ قسم توڑی ہے تو کفارہ دے گا یا نہیں دے گا، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ صاحب یہ کہتے ہیں کہ کفارہ نہیں دینا، کیونکہ یہ قسم ثابت ہی نہیں ہوتی تو کفارہ کس بات کا دینا ہے، اور کچھ اہل علم کا خیال یہ ہے کہ کیونکہ اس نے قسم کھائی تھی تو قسم توڑ رہا ہے تو لہذا اس کو کفارہ دینا چاہیے۔ بہتر رائے یہی ہے کہ کفارہ ادا کر دیا جائے، کیونکہ اس نے قسم کھائی ہے اور قسم کھانے کے بعد اس نے توڑی ہے، تو بہرحال اس کا کفارہ دے دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ کفارہ کس چیز کا دینا ہے؟ 10 مساکین کو کھانا کھلانا ہے، یا ان کو لباس پہنانا ہے، یا پھر ایک گردن آزاد کرنی ہے؟ تینوں میں سے کوئی کام نہ کر سکتا ہو تو پھر 3 دن کے لگاتار روزے رکھنے ہیں، 1 2 3 لگاتار پے در پے روزے رکھنے ہیں۔ اگر ایسا ہوا کہ اس نے 2 روزے رکھے، پھر تیسرا روزہ چھوٹ گیا اور ناگا آ گیا، تو پھر نئے سرے سے روزے رکھے گا۔ ان روزوں کو لگاتار رکھنے کا حکم ہے، حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ اب سوال یہ کہ اگر کوئی بندہ قسم کھانا چاہتا ہے تو وہ کس طرح قسم کھائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کی روایت ہے، من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، جو شخص تم میں سے قسم کھانا چاہتا ہے وہ اللہ کے نام کی قسم کھائے یا پھر خاموش رہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی بندہ قسم کھاتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اللہ کی قسم کھائے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا درست نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھاتا ہے، جس طرح ہمارے ہاں اکثر ہوتا ہے کہ مجھے میرے بیٹے کی قسم ہے، مجھے میری ماں کی قسم ہے، میں روزی کے اڈے پہ بیٹھا ہوں، مجھے اس کی قسم ہے، مجھے فلاں چیز کی قسم ہے، مجھے فلاں چیز کی قسم ہے، تو اللہ کی مخلوق میں سے کسی کی قسم کھانا یہ ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے۔ بلکہ سنن ابی داؤد کے اندر ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف بغیر اللہ، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائی، فقد اشرکا، تو اس نے شرک کیا۔ یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا شرکیہ کام ہے، یہ شرک والا معاملہ ہے، تو اس لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھانی۔ اور اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ غلطی سے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھا لی جائے تو حکم یہ ہے کہ وہ شخص فوراً لا الہ الا اللہ پڑھے اور اپنی گناہ کی معافی مانگے، کیونکہ اس نے غلطی کی ہے اور یہ غلطی معافی مانگنے سے بہرحال درست ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگلا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آتے اور آ کے مختلف قسم کے سوال کرتے۔ کوئی آ کے سوال پوچھتا کہ یا رسول اللہ میرے باپ کا نام کیا ہے، کوئی پوچھتا کہ میرا آخرت میں ٹھکانہ کیا ہے، اس طرح کے سوال۔ ان سوالات کو پوچھنے سے منع کیا۔
لیکن یہ جو دین کے متعلقہ سوال تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا حکم ختم ہو گیا، کیونکہ اب شریعت تبدیل نہیں ہو سکتی. تو بہرحال حکم یہ اب بھی موجود ہے کہ ایسے سوال جو بے مقصد ہوں ایسے سوال نہ کیے جائیں، یا ایسی چیزیں جن کے بارے میں تمہیں ہو کہ پتہ چل جائے گا تو کوئی دل دکھے گا یا کوئی نقصان ہو جائے گا، تو ایسے سوال بھی نہ کیے جائیں. ہمارے آج بھی ہمارے معاملات کے اندر یہ حکم لاگو ہوگا کہ ہم سوالات کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ سوال کرنے میں ایسی چیز کا سوال نہ کریں جس کے اوپر پردہ اللہ نے رکھا ہوا ہے، ہم اس پردے کو اٹھانے کی کوشش نہ کریں. اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں پہلے معلوم نہیں ہوتا، لیکن ہم جان بوجھ کے اس بات کو کریدنے میں لگ جاتے ہیں، اور جب اس بات کو کریدتے ہیں تو جب معاملہ کھل کے ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے تو پھر ہمیں بذات خود اپنی ذات کے اوپر بڑی شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے کہ یار یہ کیا، میں تو کچھ اور سمجھ رہا تھا، یہ تو کچھ اور ہی نکلا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نے فرمایا کہ 3 چیزوں کو میں تمہارے لیے ناپسند کرتا ہوں. 3 چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے ناپسند کیا ہے. پہلی چیز کیل و کال. کیل و کال سے مراد ایم ہی باتیں کرتے رہنا، اس نے ایسے کہا تھا، اس نے ایسے کہا تھا، فلاں بات ایسے تھی، فلاں ایسے تھی، بے مقصد باتیں کرتے رہنا. دوسری چیز کثرت سوال، زیادہ سوال کرنا، یہ کیوں ہے جی، یہ ایسے کیوں ہے، یہ ویسے کیوں ہے، بات بات پہ سوال، اور ہر کسی سے سوال کرنا، کچھ نہ کچھ ایویں ہی بے مقصد سوال کرتے رہنا جن چیزوں کا کوئی مقصد نہ ہو، جن کی کوئی بنیاد نہ ہو، جن کی کوئی حقیقت نہ ہو. تیسری چیز مال کو ضائع کرنا. تو 3 چیزیں ہیں جن کو ناپسند کیا گیا ہے: بے جا باتیں کرنا، زیادہ سوال کرنا، اور مال کو ضائع کرنا. ان 3 چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے ناپسند کیا ہے. تو احادیث کو اور قرآن پاک کی آیات کو جب ہم ملاتے ہیں تو جو چیزیں معلوم ہوتی ہیں ان کو اگر یہ نام دیں کہ ان کو سوال کرنے کے آداب اللہ نے بیان کیے ہیں تو یہ زیادہ مناسب چیز ہوگی. تو جب سوال کرنے کے آداب کیا، ظاہر ہر بندے کی ضرورت ہے، کسی نے سوال تو کرنا ہے، تو جب سوال کرنا ہے تو سوال کرنے کے آداب کیا ہیں؟ سب سے پہلا ادب، سوال جب ہم کر رہے ہیں تو وہ سوال تعلیم کے لیے ہو، اس اگلے بندے کا علم جانچنے کے لیے نہ ہو. یعنی واقعتاً ہم سیکھنا چاہتے ہوں تو سوال کریں، اگلے بندے کا علم جانچنے کے لیے کہ اس کے اندر کتنا علم ہے، یہ کتنا پڑھا لکھا ہے، اس کو آتا بھی ہے نہیں آتا، اس انداز سے اگر سوال کریں تو یہ انداز درست نہیں ہے. بلکہ اپنی ضرورت کے لیے سوال کریں، وہ ہم سیکھنے کے لیے سوال کر رہے ہوں، اگلے بندے کو جانچنے کے لیے نہیں. دوسرا ادب، سوال جب کرنا ہے تو وہ با مقصد سوال ہو، ہماری عملی زندگی کے ساتھ اس کا تعلق ہو، بے مقصد سوال نہ ہو. جس طرح بس اوقات کچھ لوگ کہ جی حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ وہی اگر تجھے حضرت موسیٰ کی والدہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام نہیں معلوم ہوگا تو اللہ تعالیٰ جنت جانے سے روک دیں گے کہ تجھے حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام نہیں پتا تھا، رک جائے تھے، تو جنت نہیں جا سکتا. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. تو یہ بے مقصد سوال ہیں. اسی طرح کسی کے بارے میں سوال کرنا کہ جی وہ بندہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، بھائی وہ اللہ کا معاملہ ہے، ہم کون ہے جو فیصلہ کریں گے وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ یہ فیصلہ تو اللہ کی ذات کے اوپر ہے. تو اس طریقے سے ایسے بے مقصد سوال، اس طرح کا سوال نہ ہو، بلکہ وہ ضرورت ہو، با مقصد سوال ہو، ہماری عملی زندگی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہو. تیسرا ادب کیا ہے کہ سوال جو آپ پوچھ رہے ہو وہ چیز حقیقت میں موجود ہونی چاہیے، فرضی بات نہ ہو. فرض کریں جی اگر ایسا ہو جاتا ہے تو جب ہوا ہی نہیں تو فرض کیوں کرنا ہے بھائی؟ جب ایک چیز ہوئی نہیں ہے تو فرض کیوں کرنا ہے اس کو؟ اور یہ دین فرضی باتوں کا نام نہیں ہے، دین حقیقت کا نام ہے. اور دنیا کی زندگی میں بھی وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے جو حقیقت کو سامنے رکھتا ہے، فرضی باتوں کو، تصور کی باتوں کو، خیالی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. تو لہٰذا سوال جب کرنا ہے تو ایک ادب یہ بھی ہے کہ سوال کا تعلق حقیقت سے ہو، فرضی بات سے نہ ہو. اس کے بعد اس بات کا خاص خیال رکھا جائے، خاص کر کے وہ لوگ جو کسی جگہ پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں
ان کے لیے یہ نصیحت ہے کیا کہ جب بات کرنے والا بات کر رہا ہے، اور یہ گھروں میں بھی اکثر ہوتا ہے کہ ایک سمجھانے والا بات سمجھا رہا ہے تو ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی ہوتی تو درمیان میں ہی اچھا تو یہ پھر بات کیسے ہوگی، ابھی وہ ممکن ہے کہ اگلے لمحے وہ بندہ وضاحت کرنے والا ہو، لیکن ہم وقت سے پہلے سوال کر کے اس بندے کو الجھا دیتے ہیں۔ تو ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب ہم سوال کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی تشنگی ہماری ہے، کوئی بات ذہن میں ہے، تو اس وقت تک ہم خاموش رہیں جب تک بات کرنے والا اپنی بات مکمل نہ کر لے، اور جب اس کی بات مکمل ہو جائے اور ہمارا سوال اس میں موجود نہ ہو تو پھر ہم سوال کر سکتے ہیں کہ جی یہ چیز میری رہ گئی ہے، یہ آپ مجھے بتا دیں، اس کی وضاحت کر دیں۔ اور آخری بات، سوال کے آداب میں سے آخری چیز کہ جب بات مکمل ہو جائے، بات کرنے والا بات مکمل کر لے اور آپ کو سمجھ بھی ساری آ جائے تو پھر اضافی بات کا سوال نہ کیا جائے، اضافی بات کا سوال نہ کیا جائے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حج کی آیات نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج فرض کر دیا ہے، تو ایک صحابی نے سوال کیا جلدی سے کہ یا رسول اللہ کیا زندگی میں ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش ہو گئے۔ اس نے پھر سوال کیا تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو پھر تمہارے لیے اس کو پورا کرنا مشکل ہو جاتا اور تم اس کی استطاعت نہ رکھتے۔ تو لہٰذا جب ایک بات پوری ہو گئی ہے، سمجھ بھی آ گئی ہے، تو اس پہ اضافی سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اکثر ایسے ہوتا ہے ہمارے گھریلو معاملات میں کہ کسی بڑے نے کوئی بات کہی ہے، بات ہمیں ساری سمجھ بھی آ گئی، کام بھی سمجھ آ گیا، تو جان بوجھ کے ہم پوچھ لیتے ہیں اچھا تو پھر یہ کیا، اس کا کیا کرنا ہے، حالانکہ اس بڑے کی نظر میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس چیز کو میں نے کیا کرنا ہے، اس کو پلان میں رکھا ہوتا اس نے، لیکن جب ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ سارے کا سارا مدعا ہمارے سر پڑ جاتا ہے اور وہ کام ہمیں ہی پورا کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم اضافی چیز کا سوال کرتے ہیں تو اس وقت بھی ہم مشقت میں پڑ جاتے ہیں۔ تو ان آداب کا خیال رکھتے ہوئے کسی سے سوال کرنا ہے، اور اگر ان آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے تو پھر کہیں تو ہمارے لیے علم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور کہیں پھر ہمیں ذلت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد اگلی صورت کہ اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کا ایک انداز بیان کیا ہے کہ وہ اپنے جانوروں میں سے کچھ جانور بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے اور ان کے مختلف نام رکھے ہوئے تھے، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، یہ نام تھے مختلف ان جانوروں کے جن کو بتوں کے نام پر چھوڑا جاتا تھا۔ آج فی زمانہ اس طرح کے جانور بتوں کے نام پر تو نہیں چھوڑے جاتے، لیکن اس کی کچھ اور صورتیں موجود ہیں۔ ویسے کسی جانور کو کسی مزار کے نام پر چھوڑ دینا اور اس کو پھر محترم سمجھنا، اور اکثر یہ ہمارے قصور اور لاہور میں تو یہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں کہ ایک پیر صاحب کی گائیاں آتی ہیں، وہ گائے بیل جو نا کافی سارے جانور ہوتے ہیں، پھر رہے ہوتے ہیں بازار میں، اور لوگ ان کو جناب پھل کھلا رہے ہیں، دانہ کھلا رہے ہیں، اناج کھلا رہے ہیں، اور ان کے گلے میں بندھی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی لفافے بندے ہوتے ہیں، اس کے اندر وہ پیسے بھی ڈال رہے ہیں، سارا کچھ ہی ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی ان کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی منتھلی جو ان کو انکم ملتی ہے، تنخواہ ملتی ہے، اس میں سے انہوں نے کچھ پیسے علیحدہ کرنے ہوتے ہیں کہ یہ جو حصہ ہے نا یہ ہمارے پیر صاحب کے لیے ہے، اور مزار پہ جو میلہ لگنا ہے اس میلے کے خرچے کے لیے میں رکھ رہا ہوں۔ ایسے ہی کچھ لوگ اپنے کاروبار میں میلے کے نام کا، دربار کے نام کا حصہ ڈال لیتے ہیں کہ یہ حصہ اب دربار کے نام کا ہے، اس سے جتنی بھی انکم ہوگی وہ ساری کی ساری دربار کو جائے گی اور اللہ کے غیر کو جائے گی، حالانکہ دیا تو اللہ نے ہے نا، تو اللہ کا دیا ہوا مال وہ لوگ غیر اللہ کی طرف جا ڈالتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ان کے پاس روپیہ پیسہ تو نہیں ہوتا،
تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یار اگر میں پیسے نہیں دے سکتا تو کم از کم جا کے وہاں خدمت تو کر سکتا ہوں نا. تو وہ دل میں نیت کر لیتا ہے کہ میں ہفتہ 10 دن وہاں دربار پہ اتنے رہ کے نا میلے پہ اتنے جاؤں گا اور اتنے دن وہاں جا کے خدمت کروں گا لوگوں کی. تو اگر میں پیسے نہیں دے سکتا تو کم از کم یہ تو کر سکتا ہوں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اسی مشرکوں کے عمل کی ایک موجودہ صورتیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے. اس کے بعد آیت نمبر 106 ہے سورۃ المائدہ کی. اس میں وصیت کرنے کا حکم ہے. وصیت یہ ایک مسنون عمل ہے, اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ کوئی شخص جب رات کو سوتا ہے تو اس کو 2 راتیں اس پر ایسی نہ گزریں کہ اس کے پاس وصیت موجود نہ ہو. تو وصیت لکھنی چاہیے. تو وصیت کس کی لکھنی ہے؟ 2 چیزوں کی. اپنے ورثاء کو نیک اعمال کی وصیت کی جائے, اور اپنے ذاتی جو معاملات ہیں, کسی کے ساتھ لینا دینا, کسی کا قرضہ دینا ہے, کسی سے کچھ پیسے لینے ہیں, ان معاملات کو وصیت کے اندر بیان کر دیا جائے. اس کے بعد اکثر وراثت کے معاملے میں وصیت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے, اور یہاں بھی جو وصیت کی بات بیان کی جا رہی ہے یہ بھی وراثت کے ضمن میں ہی ہے. تو اگر کوئی شخص اپنے مال میں سے وصیت کرنا چاہتا ہے تو کتنی وصیت کر سکتا ہے؟ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول کے پاس, یا رسول اللہ میں اپنے سارے مال کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, سارا مال نہیں. پھر اس نے کہا کہ میں آدھا مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں. پھر آپ نے فرمایا یہ بھی نہیں. تو اس نے کہا کہ میں تیسرا حصہ اپنا مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, لیکن یہ تیسرا حصہ بھی بہت زیادہ ہے. تو اس حدیث کو دلیل بنا کر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مال میں سے کچھ وصیت کرنا چاہتا ہے, کہ وہ کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا ہے, وہ مسجد بنوانا چاہتا ہے, وہ کوئی خیر کا کام کروانا چاہتا ہے, تو اپنے مال میں سے وہ دوسرے کو دوسری جگہ پر جو خرچ کرنے کے لیے وصیت کرے گا وہ زیادہ سے زیادہ مال کا تیسرا حصہ ہونا چاہیے. تیسرے حصے سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جا سکتی. اور وصیت میں ایک اور اصول بھی ہے کہ وصیت ایسے شخص کے حق میں نہیں ہو سکتی جو وارث بن رہا ہو, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے لا وصیت لوارث, کہ جو بندہ وارث بن رہا ہے اس وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی. مثال کے طور پر ایک شخص کے 4 بیٹے ہیں اور وہ ایک بیٹے کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے, بڑا پیار کرتا ہے. اب والد صاحب کہہ جائیں کہ میرے مال میں سے تیسرا حصہ, چوتھا حصہ جو ہے نا وہ میرے اس بیٹے کو دے دیں کیونکہ یہ مجھے بڑا ہی عزیز ہے, مجھے بڑا پیارا لگتا ہے. تو ایسی صورتحال میں یہ وصیت درست نہیں ہوگی, وارث کے حق میں وصیت قبول نہیں ہوگی. اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا وصیت کو بدلا جا سکتا ہے؟ اگر وصیت غلط ہو, یا تیسرے حصے مال سے زیادہ کی وصیت ہو, یا گناہ کے کام کی وصیت ہو, یا کسی وارث کے حق میں وصیت ہو جو کہ جائز نہیں ہے, جب ایسی وصیت ہو جس وصیت کی اجازت نہیں ہے اور فوت ہونے والا وصیت کر کے فوت ہو گیا, تو اس کے متعلق حکم یہ ہے کہ اس وصیت کو درست کیا جائے. اس وصیت کو پورا نہیں کرنا. جس وصیت میں کوئی شرعی خرابی آ گئی ہے اس وصیت کو پورا نہیں کیا جائے گا, بلکہ حکم یہ ہے کہ اس وصیت کو تبدیل کیا جائے, درست کیا جائے. اور اگر ایسا ہو کہ جو وصیت کو بیان کرنے والا شخص ہے اس کے متعلق شک پڑ جائے کہ یہ ڈنڈی مار رہا ہے, تو پھر اس بندے کے خلاف بھی ایکشن لیا جا سکتا ہے. تو یہ صورت بھی جائز ہے کہ بیان کرنے والے سے قسم لی جائے کہ بھائی اگر تو واقعی وصیت درست بیان کر رہا ہے تو یہاں نماز کا وقت ہے, سارے لوگ موجود ہیں, تو تم قسم کھا کے اس بات کو واضح کرو کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ واقعی ٹھیک ہے, اور میں نے جو وصیت بیان کی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی رد و بدل نہیں کی, میں نے اپنا کوئی فائدہ نہیں رکھا. اس کے باوجود بھی اگر ورثاء کی
تسلی تشفی نہ ہو تو پھر اس بات کی اجازت ہے کہ ورثاء میں سے 2 لوگ کھڑے ہوں اور وہ حالات کا جائزہ لیں اور قسم کھا کے اس بات کا وعدہ کریں کہ وہ اپنے ذاتی فائدے کو بنیاد نہیں بنائیں گے اور وصیت کی ایک درست صورت قائم کریں، تو اس بات کی بھی اجازت ہے اور اس طریقے سے اس وصیت کو درست کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الانعام ہے، اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 43 اور 44، فلولا اذا جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے عاجزی کا اظہار کیوں نہیں کیا، کہ جب ان کے اوپر مشکل وقت آئی تو مشکل وقت میں انہوں نے عاجزی کا اظہار کیوں نہیں کیا۔ حالانکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے اوپر مشکل وقت آتا ہے نا، تو مشکل وقت میں انسان اللہ کے سامنے بڑی عاجزی انکساری کرتا ہے، بڑے واویلے کرتا ہے، بڑی دعائیں کرتا ہے، اور پھر اکثر لوگوں کا یہ بھی شکوہ ہوتا ہے کہ ہم دعا تو بڑی دیر سے کر رہے ہیں لیکن ہماری مشکل ختم نہیں ہو رہی۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ نے آسانی دی ہوتی ہے نا، آسانی کے لمحوں میں وہ شخص نہ تو اللہ کے حکم کی پابندی کرتا ہے اور نہ ہی اللہ سے اپنے ضرورت کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو جو شخص اپنے آسانی کے عالم میں، اپنے بہتر حالات میں اللہ سے دعائیں نہیں کرتا، اللہ کو یاد نہیں رکھتا، اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کرتا، تو ایسے شخص کی دعا مشکل وقت میں قبول نہیں ہوتی۔ اس کی دعاؤں کی قبولیت میں پھر دیر ہو جاتی ہے، جلدی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی مشکلات ختم نہیں ہوتی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مشکلات کے وقت میں دعائیں جلدی قبول ہو جائیں تو پھر ہمیں اپنی آسانی کے وقتوں میں اللہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے۔ اور حدیث میں بھی یہ الفاظ ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ مشکل وقت میں اس کی دعا جلدی قبول ہو جائے تو وہ اپنے آسانی اور خوشحالی کے لمحوں میں زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ بات جس کو میں جو بیان کر رہے ہیں وہ یہ کہ ان کے پاس ہمارا عذاب آیا پھر بھی وہ عاجزی انکساری انہوں نے نہیں کی۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں اور جو کچھ وہ کرتے ہیں ان کو وہ بڑا خوبصورت لگتا ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے نعمتوں کی فراوانیاں کر دیتے ہیں، سہولتیں ان کے لیے بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، دنیا کا مال ان کو بہت زیادہ ملتا ہے۔ اور یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کسی کے پاس دنیا کا مال ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بڑے راضی ہیں، بلکہ اللہ کی رضا کا علم اس وقت ہمیں ہوگا جب ہمیں نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ جب نیکی کی توفیق ملتی ہے تو پھر اللہ کی رضا والا معاملہ ہوتا ہے، اور اگر نیکی کی توفیق کسی کو نہیں ملتی، جتنا مرضی اس کے پاس مال ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مال تو کافروں کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے، تو زیادہ مال ہونا اللہ کی راضی ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ نیکی کی توفیق ملنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر خوش ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس انداز سے توحید کی دعوت دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو انداز اپنایا اس سے بات ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جب بھی کسی سے بات کرنی ہے نا، کسی کو مسئلہ سمجھانا ہے، کوئی بات سمجھانی ہے، تو دلیل کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں، میں بھائی کچھ بھی نہیں ہے۔ دلیل اصل ہوتی ہے، اور دلیل کی بنیاد پر بات کرنے والا جو شخص ہے وہ معاشرے میں اپنی عزت بنا پاتا ہے۔ اور دلیل کا بھی انداز یہ ہو کہ ساری دلیلیں ایک ہی دفعہ نہیں دے دینی، ایسے بھی ہے ایسے بھی ہے، یہ دلیل یہ حدیث تو ساری باتیں ایسے نہیں، یہ انداز نہیں ہے بات کرنے کا۔ ایک دلیل پیش کرو، اس کو اچھے طریقے سے سمجھاؤ،
پھر دوسری دلیل پیش کرو، پھر اس کو سمجھاؤ، پھر تیسری دلیل پیش کرو، پھر اس کو سمجھاؤ، اور یہی انداز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے اور ان کو تنبیہ کر رہے تھے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرو۔ اور شرک کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا وبال ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر یہ نبی بھی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے نا تو ان کے اعمال ضائع ہو جاتے۔ تو شرک سے سارے کے سارے اعمال بندے کے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے اسی صورت کی آیت نمبر 82 میں حکم دیا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ ہدایت یافتہ لوگ وہ ہیں اور امن کے حقدار لوگ وہ ہیں جو اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملاتے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے پریشان ہو گئے کہ ہم میں سے تو ہر بندہ کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت اونچ نیچ کر ہی بیٹھتا ہے، کہیں نہ کہیں تو اس سے ظلم ہو ہی جاتا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم میں سے پھر کوئی بندہ بھی ہدایت یافتہ نہیں ہے؟ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ معاملہ پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح تم سوچتے ہو ویسے نہیں ہے، بلکہ یہاں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ وہ شخص جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو شامل نہیں کیا، اس سے مراد یہ ہے کہ ظلم یہاں شرک مراد ہے، کہ جس نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک نہیں کیا، جس نے اپنے ایمان کو شرک سے محفوظ کر لیا، اس بندے کے لیے امن ہے اور وہی بندہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو اس واقعہ سے ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف عربی زبان کا علم حاصل کر لینا کافی نہیں ہے، یا اہل زبان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن حکیم کے معانی کو سمجھنے کے لیے جہاں عربی زبان کا آنا ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ وہ صحابہ جو پریشان ہو گئے تھے اور ظلم کا معنی کچھ اور سمجھ رہے تھے، وہ بھی تو اہل زبان تھے، عربی زبان کو بہت اچھا سمجھنے والے تھے، لیکن وہ اصل مفہوم کو نہ سمجھ سکے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سمجھایا۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ قرآن حکیم میں کوئی بات بیان کی گئی ہے اور صحابہ کرام نے اس کا مفہوم کچھ اور سمجھا، اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ ایسے نہیں بلکہ یہ حکم ایسے ہے۔ تو اس لیے صرف عربی زبان کا آ جانا، اس سے قرآن پاک کی وضاحت سمجھ نہیں آئے گی، بلکہ قرآن پاک کو صحیح معنوں کے اندر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ عربی زبان پر مہارت کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھی اچھے طریقے سے یاد کیا جائے، ان کو بھی ملحوظ رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحتیں اور آپ کی گئی تفسیر کے بغیر ہم قرآن حکیم کو کسی صورت نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ملحوظ رکھنے